میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر سے باہر نکلا، اب سامنے ٹرین کا ٹکٹ بنا ہوا ہے، لیکن وہ پرس اور آدھار کارڈ وہ گھر پہ بھول گیا، تو اب اس کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتا ہے۔ موبائل میں آدھار کارڈ بھی نہیں ہے، اب ٹکٹ بھی نہیں ہے اس کا، تو اب وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ سوچا تھا کہ میں کل 24 گھنٹے میں بمبئی پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ نہیں پہنچ پاتا ہے، گھر واپس آ جاتا ہے۔ کون ہے جو اس کی مرضی کے خلاف یہ کام کرتا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے؟ لباس رہے بھلے کالا چلے گا، لیکن دل اجلا رہنا چاہیے۔ دل اگر اجلا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان ہے کہ جس دل میں گھمنڈ نہ ہو، جس دل میں کینہ نہ ہو، جس دل میں کدورت نہ ہو، جس دل میں حسد نہ ہو، جس دل میں جلن نہ ہو، جس دل میں نفرت نہ ہو، جس دل میں صرف اور صرف محبت ہو، وہ دل دودھ سے بھی زیادہ سفید اور اجلا ہوتا ہے۔ اسلام اسی پہ زور دیتا ہے، کسی کی غیبت پیچھے نہیں ہو، کسی کی چغل خوری نہیں ہو، نہ دولت پہ گھمنڈ ہو، نہ لباس پہ گھمنڈ ہو، نہ 2-4-10 کٹھا زمین پہ گھمنڈ ہو، نہ بلیٹ اور نہ فارچونر پہ گھمنڈ ہو۔ ہاں، اگر گھمنڈ ہی کرنا ہے تو بس گھمنڈ نہیں بلکہ ناز یہ کریں کہ امریکہ کے ایلن مسک کے پاس کھربوں روپے کی دولت ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ امریکہ کی بل گیٹس کے پاس 50 سے زائد فیکٹریز ہیں مگر ان کے پاس نماز روزے حج و زکوٰۃ کی دولت نہیں ہے۔ ہندوستان کے مکیش امبانی، امیت شاہ، مودی جی اور پنڈت جی کے پاس ایک اتر پردیش کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت ہے مگر ایمان اور اسلام کی دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ جو دولت نہ ایلن مسک کے پاس ہے، نہ بل گیٹس کے پاس ہے، نہ ہندوستان کے امیر شاہ کے پاس ہے، نہ کسی مکیش کے پاس ہے، وہ دولت اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس دولت پہ جتنا زیادہ آپ ناز کریں کم ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو سونے چاندی کا گھر دے دے جس میں 70-80 سال آپ رہیں، ہم مرنے کے بعد مہاسنکھوں سال کی آگ میں آپ کو جھونک دے؟ یہ کوئی پاگل بھی نہیں چاہے گا، اس کو کوئی مجنون بھی اس کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ لوگ یہی چاہیں گے کہ دنیا کے 100 سال جو 1 منٹ کے برابر ہیں جیسے تیسے گزر جائیں، چاہے مٹی کے گھر میں ہو، چاہے کرائے کے گھر میں ہو، چاہے نمک روٹی کھاتے ہوئے، لیکن اصل آرام وہاں کا ہے جہاں سدا رہنا ہے۔ تو چاہے ایلن مسک ہوں یا بل گیٹس یا ہندوستان کے مکیش، ان کے پاس جو دولتیں ہیں اس سے صرف دنیا کی چند راحت مل سکتی ہے مگر کھربوں سال کی جنت اسے نہیں ملے گی۔ بہادر پور کا ایک مزدور جو بمبئی میں جا کے مزدوری کرتا ہے، جو سکم، میگھالیہ، گینگٹوک میں جا کے مزدوری کرتا ہے، جو یہاں سے بہار، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں جا کے مزدوری کرتا ہے، وہاں بال بچے وطن سب کچھ چھوڑ کر کے 2-4 پیسے کما کے لاتا ہے، سر ڈھانپتا ہے تو پاؤں کھلتا ہے، گھر مکان بناتا ہے تو عید میں کپڑے نہیں خرید پاتا، عید میں کپڑے خریدتا ہے تو اپنی بیمار ماں کا علاج نہیں کرا پاتا، اپنی بیمار ماں کا علاج کرائے تو گھر میں فرنیچر نہیں خرید پاتا، فرنیچر خرائے تو بیٹی کی شادی کے لیے اسے 10 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے، اگر سر ڈھانپے تو پاؤں کھلتا ہے۔ یہ بھلے ہی مجبوری ہو، لیکن اتنا جان لیں کہ جو دولت ایمان اللہ نے ان کو دیا ہے، اس کی بدولت بھلے ہی دنیا میں خوشی عارضی ملے نہ ملے، اللہ دائمی خوشی جنت کی صورت میں اس کو عطا فرما دیا۔ تو اصل نعمت وہ ہے جو پرماننٹ ہو، اصل نعمت وہ ہے جو پروویزنل اور ٹیمپروری نہ ہو، اصل نعمت وہ ہے جو دائمی ہو، حقیقی ہو، ایٹرنل ہو، ہمیشگی والی نعمت ہو۔ وہ دولت اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں اللہ مصطفیٰ کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی محبت رسول کا نام ایمان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اس پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے، باقی دولت پہ کبھی ناز نہیں کرنا ہے۔ دولت آج ہے کل ختم۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس 100 بیگہ زمین تھی لیکن آج وہ سڑک پہ آ گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فارچونر خریدی تھی بمبئی میں آج سے 10 سال پہلے، آج اس کے پاس آلٹو تک نہیں ہے، ساری چیزیں بک گئی۔ کون ہے جو اس دنیا کو چلاتا ہے؟
کون ہے جو اس دنیا کا سنچالن کرتا ہے؟ کون ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو بادشاہ کے بیٹے کو بھکاری اور بھکاری کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیتا ہے؟ یہ اسلام کا بیسک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی کو گرہ باندھ کر رکھ لینا۔ بس یہ اسلام کا بیسک عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وہی اللہ ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے، وہی اللہ ہے جو ساری دنیا کو چلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو ایک پانی کے ناپاک قطرے سے میری پیدائش کی، وہی اللہ ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ میں ماں کا ماہواری خون روک کر میرے کھانے کا انتظام کیا، وہی اللہ ہے جو میرے پیدا ہونے کے فوراً بعد ماں کی خشک چھاتی میں دودھ کا دریا بہا کے میری روزی کا انتظام کیا، وہی اللہ ہے جو میری ماں کے دل میں میری محبت ڈال کر میرے پیشاب اور پخانے والے کپڑے کو دھونے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ اگر یہ محبت اللہ ماں کے دل میں نہ ڈالے تو کوئی بچہ زندہ نہ رہ پائے گا، چونکہ وہ پیشاب پخانہ کر کے ہی مر جائے گا، کوئی اس کا دھونے والا نہیں رہ جائے گا۔ ایک ماں ہی کا جگر ہے جو اپنے بال بچوں کے پیشاب پخانے کو دھو کر نرس کی طرح اسے بوجھ نہیں سمجھتی ہے، اسے خدمت سمجھ کر محبت کا مظاہرہ کر کے خوش ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اور اس کی خدمت کرنے میں اتنا مزہ ملتا ہے جتنا سونے چاندی کے گھر میں اس کو نیند نہیں آتی ہو، اتنا اپنے بچوں کے پیشاب والے گیلے بستر پہ سونے میں مزہ آتا ہے۔ یہ لذتیں کس نے رکھی ہے؟ خدمت کی لذت کون ہے جو اللہ میری پرورش کا انتظام کرتے ہوئے میری ماں کے دل میں محبت عطا کر دیا؟ وہی ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ میرا کوئی مالک ہے۔ کیسے پہچان گیا؟ عرفت ربی بفسخ العزائم۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جب میرے عزائم ٹوٹ جاتے ہیں، میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر سے باہر نکلا، اب سامنے ٹرین کا ٹکٹ بنا ہوا ہے، لیکن وہ پرس اور آدھار کارڈ وہ گھر پہ بھول گیا، تو اب اس کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتا ہے۔ موبائل میں آدھار کارڈ بھی نہیں ہے، اب ٹکٹ بھی نہیں ہے اس کا، تو اب وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ سوچا تھا کہ میں کل 24 گھنٹے میں بمبئی پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ نہیں پہنچ پاتا ہے، گھر واپس آ جاتا ہے۔ کون ہے جو اس کی مرضی کے خلاف یہ کام کرتا ہے؟ بندہ دن بھر دکان کھول کے بیٹھتا ہے، ایک بھی گراہک نہیں آیا، شام کے وقت میں جب وہ شٹر لگاتا ہے، اسی وقت ایسا گراہک بھیج دیا جاتا ہے جو 5 دن کی کمائی اسی 5 منٹ کے اندر میں ہو جاتی ہے۔ وہ کون ہے جو مایوسیت کے بعد غم کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے؟ وہ کون ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا خوبصورت پیدا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپاہج معذور بچہ عطا کر دیتا ہے۔ بندہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بیوی خوبصورت ہو، میری بیوی کی ناک لمبی ہو، آنکھیں بڑی ہوں، چہرہ گول اور سڈول ہو، اس کا قد 6 فٹ کا ہو، وہ بڑی خوبصورت ہو، جب میں دیکھوں تو سارا ٹینشن بھول جاؤں۔ لیکن 99 آدمی کی خواہش یہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس کے مقدر میں وہ بیوی مل جاتی ہے جس کو دیکھے تو پاؤں کا غصہ سر پہ آ جائے، جس کو دیکھنے کے بعد غم کا ایک پہاڑ ہے جو اس کے سر پہ آ جائے، جو صرف درد دینا جانتی ہے، سکھ بانٹنا نہیں جانتی۔ چاہتا کچھ تھا، ہو کچھ گیا۔ سارے لوگ چاہتے کچھ ہیں مگر ہوتا کچھ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں یہی تو ہے اس بات کا پتہ کہ کون ہے جو اپنی چاہت چلاتا ہے، میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے جو بندے کی مرضی نہیں چلنے دیتا، اپنی مرضی چلاتا ہے، تاکہ بندہ جان جائے کہ تو بے لگام نہیں ہے، بلکہ تیری ساری لگام تیرے پیدا کرنے والے کے دست قدرت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ایسے ہی فری میں نہیں پیدا ہوئی ہے، بغیر کھمبے کے یہ آسمان کھڑا ہے، کچھ آسمان ہم سے کہہ رہا ہے۔ یہ سمندر کے اوپر میں زمین ٹکی ہے، یہ زمین ہم سے کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ درخت زمین کا سنگار ہے جو ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، یہ درخت ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ رات اور دن کی تبدیلی ہم سے کچھ کہہ رہی ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو صرف کھائے پیے، کپڑا پہنے، پیشاب پخانہ کرے اور سوئے اور مر جائے، 2-4 بچے پیدا کرے اور مر جائے۔ ہم سے زیادہ بچے جانور پیدا کرتے ہیں، ہم تو 5 سال میں 1 بچہ پیدا کرتے ہیں، اور جانور تو 1 سال میں 1 درجن بچہ پیدا کرتا ہے۔ تو بچہ پیدا کرنا کمال نہیں ہے، اس معاملے میں جانور مجھ سے آگے ہے۔
شادی بیاہ کر کے لذتیں حاصل کرنا یہ کمال نہیں، اس معاملے میں جانور مجھ سے آگے ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس جانور کو بھی دن رات دیکھتے ہیں جو جانور 1-2 گھنٹے تک وہ اپنی فیمیل کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ مرد اشرف المخلوقات ہے، 5 سیکنڈ 5 منٹ میں آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایک جانور ہے جو گھنٹوں تک لذتیں لیتا ہے فیمیل کے ساتھ۔ تو صرف لذت کے لیے میں نہیں پیدا ہوا، صرف 2-4 بچے پیدا کرنے کے لیے میں نہیں پیدا ہوا، صرف 3 ٹائم کھانا کیا میں کھاؤں گا، 2 4 5 روٹی کھاؤں تو وومیٹنگ اور الٹی ہو جائے۔ یہ جانور تو 4 بالٹی پانی پینے کے بعد بھی پیاسا رہتا ہے، یہ جانور تو 10 kg گھاس کھانے کے بعد بھی ایک چکر لگاتا ہے، اسے بھوک لگ جاتی ہے۔ کھانے کا اصل مزہ تو جانور لیتا ہے، پانی پینے کی اصل لذت تو جانور لیتا ہے، اپنی بیوی سے ملنے کی اصل لذت جو گھنٹوں تک لے وہ تو جانور لیتا ہے، بچہ پیدا کرنے کی لذت یہ تو جانور لیتا ہے۔